واسع الكرم يا أكرم الخلق وعلم نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وعلى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے بعد ہمارا جو تسلسل تھا وہ عقائد کے حوالے سے تھا، لیکن وہ ایٹ دا 11th hour اپنے موضوع کو بدلنا پڑا. اس کی ایک تو بنیادی وجہ جو ہمارے معروضی حالات ہیں امت مسلمہ کے، عالم اسلام کے، اور آج بڑی قیانی شریف کے حوالے سے بھی یہ محفل جو ہے اس کو منسوخ کیا گیا، اس کا بھی میں ذکر درمیان میں کرتا چلا جاؤں گا. صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور حالت قیام میں بار بار اس چیز کا اظہار کرتے ہیں غیر المغضوب علیہ ولا الضالین. بارہا کہنے کے باوجود نہ تو ہماری سوچ اور فکر کا دھارا مغضوب لوگوں کی طرف گیا اور نہ ضالین کی طرف گیا. آج بھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، مغضوب کا اشارہ کس کی طرف ہے، وہ کون سی قوم ہے جو جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب اپنا ڈھایا اور غضبناک ہوا، اور وہ گمراہ قوم کون سی ہے، تو بڑا سادہ سا جواب ہے، یہود جو ہیں وہ مغضوب کے زمرے میں آتے ہیں، اور ضال جو ہے ضالین کے زمرے میں نصارہ آتے ہیں اور مشرکین آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک طویل عرصے سے درسیات سے وابستہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے ایک تسامح ہوا امت مسلمہ سے. ہم نے اپنے نبی کا راستہ چھوڑا ہے، اور نتیجہ آج یہ ہے کہ اسلامی ممالک ہیں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے صرف مذمت تک ہم لوگ جو ہے ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا. یہ مذمت صلاح الدین ایوبی کو نظر کیوں نہیں آئی، نور الدین زنگی کو مذمت کیوں نہیں یاد آئی، عماد الدین زنگی کو مذمت کیوں نہیں یاد آئی، سیدنا عمر فاروق کو مذمت کیوں نہیں یاد آئی، سیدنا صدیق اکبر کو مذمت کیوں نہیں یاد آئی. سوال تو یہ پیدا ہے مذمتیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں. وہ لوگ کیلو کال کے لوگ نہیں تھے، وہ عمل کی دنیا میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے. آج کسی وقت اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے قصداً اپنی آنکھوں پر ایک طویل غلاف ڈال دیا. میری باتوں کو درد دل سے سماعت کیجیے گا. جب میں اعلیٰ حضرت کا ذکر سنتا ہوں تو مجھے فتاوی رضویہ کھنگالنے کا بھی موقع ملتا ہے، برگردانی کرنے کا. اور جب میں اپنی محافل و مجالس میں جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت مجھے محض ایک نعت گو شاعر کے سوا کچھ نظر نہیں آتی. اور جب میں اپنے غوث کی محافل و مجالس میں جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں اپنی کرامات کا ظہور کرنے کے لیے بھیجا تھا. ہم نے ایسے طویل غلاف جو ہیں ان کی ذات مقدسہ پر چڑھا دیے کہ ان کی شخصیات جو ہیں وہی بالکل معدوم ہو کے رہ گئی. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں بڑی، اور جواب مجھے آپ سے چاہیے. یہ بتائیے کہ ایک ولی استقامت اور عظیمت کی جن راہوں سے گزر کے صاحب کرامت ولی بنتا ہے، وہ راہیں رول ماڈل ہے یا ان سے ظہور پذیر ہونے والی کرامات رول ماڈل ہے؟ سادہ سا میرا سوال ہے آپ سے، بڑا سادہ سا. عظیمت و استقامت کی جن دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد ایک ولی صاحب کرامت بنتا ہے، وہ دشوار گزار گھاٹیاں اور وہ مشقتیں اور وہ عظیمتیں اور وہ استقامت اور وہ راہیں، وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں میرے لیے، یا وہ کرامات رول ماڈل ہیں؟ وہ راہیں رول ماڈل ہیں، وہ راستے رول ماڈل ہیں. میں اور میرا طبقہ علماء، میں اور میرا طبقہ نعت خواں،
ہم نے عزیمت اور استقامت کی راہوں کو چھوڑ دیا جس پر چل کے میرے غوث بنے، قطب الاقطاب بنے، غوث البرا بنے، غوث الثقلین بنے. ہم نے ان راہوں کو چھوڑ دیا ہے. کاش ہمیں وہ راہیں نظر آتی. ہم نے کرامات کو لے لیا. میں کرامات کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ نیب خوابیدہ اپنے دوستوں کو جگانے کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگلا ظلم ہم سے یہ ہوا کہ نہ ہم نے یہود کے چہرے کو بے نقاب کیا اور نہ ہم نے نصارہ کے چہرے کو بے نقاب کیا. اور قرآن کا ایک کثیر حصہ یہود و نصارہ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرماتے ہیں میرے حبیب ایک بات کو یاد رکھیے گا، آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں باللحاظ عداوت سب سے بدترین جس کو پائیں گے وہ یہودی اور مشرک ہے. پھر آیت سماعت فرمائیے گا. اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہودی اور مشرک آپ جتنا بدترین دشمن انہیں پائیں گے اتنا اور آپ کا بدترین دشمن کوئی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم نے یہود کے چہرے کو بے نقاب کیا؟ کیوں نہ ہم نے محراب و منبر پر بیٹھ کے اپنی صدائیں ہم نے کیوں بلند نہ کی؟ کیوں نہ ہم نے ان کی مکاریاں عیاریاں سامنے لا کے ہم نے کیوں نہ رکھی؟ میں آگے آہستہ آہستہ پڑھ. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ اور مغضوب ترین قوم ہے یہود جو ہے. میں آگے ذکر کرتا چلا جاؤں گا. ان کی دشمنی کی بنیاد نبوت جب منتقل ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، دشمنی کی بنیاد سے تب سے پڑ گئی تھی. آج جھگڑا کس بات کا ہے؟ انہیں ہیکل سلیمانی کی تلاش ہے اور وہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے ہیکل سلیمانی کی جو بنیادیں وہ موجود ہیں، جب تک اس کو مسمار نہیں کر لیں گے تب تک وہ ہیکل جو ہے منظر عام پہ نہیں آئے گا. آج اختلاف تو اسی بات کا ہے. کاش ہم نے کبھی دیکھا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو ان کو دوست نہ بنانا، یہودی اور عیسائی کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا. اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولهم منکم فانہ منهم. اور اگر تم نے یہود سے دوستی کی، نصارہ سے دوستی کی، تو تمہارے رب کا بڑا واضح پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم بھی انہی میں سے ہو، تم بھی انہی میں سے ہو. اگر تم یہود و نصارہ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہو، ان کے لیے نواز صاحب، ان کے لیے اگر دل میں کوئی سافٹ کارنر ہے آپ کے دل میں یہود و نصارہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. آپ بھی انہی میں سے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے ایک نصرانی کاتب کو رکھا لکھنے کے لیے، اور سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم نے ایک نصرانی کو، ایک کرسچن کو تم نے اپنا کاتب رکھا ہے ڈکٹیشن دینے کے لیے، اپنے احکامات کے لیے. فرمایا اس کو فوراً معزول کر دو. کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ لوگ ہیں، اور تم نے اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کو حکومت میں حصہ دینے کے ساتھ ساتھ تم نے ان پر ذمہ داری ڈال دی. میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہود و نصارہ کے چہرے کو بے نقاب کروں گا. کاش یہ صدائیں ممبروں سے اٹھتی تاکہ ہر مسلمان مومن کے دل میں ان کے لیے وہی نفرت موجود ہوتی جو رب نے قرآن کریم میں جس کا اظہار فرمایا ہے. وہی غضب ہوتا ہے ان کے دل میں. جبریل سے دشمنی کا دیکھیے سورہ بقرہ، یہودیوں کی جماعت رسالت امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہونے کے بعد سوالات کرتی ہے. کہتی ہے جی آپ اگر ہمارے سوالات کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وہ سوال کرتے جا رہے تھے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم نے اپنی تورات کے اندر یہ پڑھا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے ان کی آنکھیں سوئیں گی، ان کا دل جاگتا ہوگا. اس کی گواہی یہودی نے بھی دی، نصارہ نے بھی دی کہ یہ باقی وہ نبی ہے، یہ نشانی موجود ہے. بظاہر ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا ہے. اس کے بعد کہنے لگے اچھا چلے، جب سارے سوالات کے جوابات آپ نے دے دیے تو کہنے لگے اچھا ایک ہمارا آخری سوال ہے، ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ وہی آپ پر کون لے کے آتا ہے، سر یہ بتا دیجیے. آپ نے فرمایا وہی مجھ پر جبریل وہی لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں جبریل وہی لے کے آتے ہیں؟ یعنی وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، وہی تو ہم پر عذاب لے کے آتا تھا، وہی تو خون ریزی کرتا تھا، وہی تو ہماری بربادی کا سبب بنا. اس نے ہمارے آنے والے ہر دور میں ہماری قوم پر عذاب نازل کیا. جو کچھ اس نے کیا اس کی تو داستان ہی بڑی طویل ہے. کہتے ایسے بات نہیں بنے گی. بس ہماری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ جبریل کو روکیں. اگر میکائیل وہی لے کے آئیں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے، جبریل والی بات ہم نہیں ہضم کریں گے، ہمیں ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارا بدترین دشمن ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں
اللہ نے فرمایا کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، انہیں فرما دیجیے جبریل تو میرے رب کے حکم سے میرے دل پر وحی لے کے اترتا ہے، یہ تو میرے رب کے حکم سے آتا ہے۔ اور پھر فرمایا سورۃ بقرہ میں من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ، میرے حبیب نے بتا دیں جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے، جو میرے رسولوں کا دشمن ہے، فرمایا وجبریل ومیکائیل، جو میرے جبریل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، میرے رسولوں کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ خود ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہ میرے جبریل کے بارے میں کہتے ہیں، یہ میرے جبریل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے پر عذاب تو رب کے حکم سے لے کے آیا۔ یہ ایسی بدترین قوم ہے، ایسی بدترین قوم کہ روز اول اس کا انبیاء سے بھی تصادم اور ٹکراؤ تھا اور اس کا فرشتوں سے بھی تصادم اور ٹکراؤ تھا۔ جب قبلہ اول بیت المقدس تھا تو انہیں اعتراض یہ تھا کہ اگر تم اپنا دین لے کے آئے ہو تو قبلہ بھی اپنا لے کے آؤ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے دل میں خواہش کا اظہار کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلا ترضاها، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی خواہش پر قبلہ بدل دیا جو آپ پسند کرتے تھے۔ یہ پھر آ گئے وہ پہلے قبلے کو کیا تھا، اس کو بیت المقدس کو کیا معاملہ تھا، ٹھیک تھا، ہم اس پر اکٹھے تھے تو ٹھیک تھا، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ کعب بن اشرف اور رفع بن قیس یہ دونوں آئے، دونوں یہودی آئے اور آ کے کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں، یہ جو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا نا، اگر آپ واپس بیت المقدس کی طرف آئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دیکھیے ان کی چالیں آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اے حبیب ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور اللہ فرمائے سفہاء بے وقوف احمق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں تو اس قبلہ کو کیا مسئلہ تھا، بیت المقدس کو وہی رہنے دیتے ہیں، آ جائیں واپس آ جائیں، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کل، انہیں فرما دیجیے للہ المشرق والمغرب، انہیں بتائیے کہ مشرق بھی میرے رب کا ہے اور مغرب بھی میرے رب کا ہے، چاہے میں رخ ادھر کروں چاہے ادھر کروں، ادھر بھی میرا، یہ مشرق بھی میرے رب کا ہے، وہ مالک اور مغرب کا مالک وہی ہے، من یشاء الی صراط مستقیم یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے وہ سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ صرف آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنی ہے کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم، the worst nation of the world، جوش، اس سے بدترین قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ اب کی بات ہے، ان کا رب سے بھی تصادم تھا، رب سے بھی ٹکراؤ تھا، اور جب رسالت مآب علیہ السلام نے عقائد کی بات کی تو یہ پھر آ گئے، جب آپ نے عقائد کی بات کی یہ پھر آپ کے پاس آ گئے، کہنے لگے وہ آپ تو فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی ملت اور دین پر ہوں، آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ دین ابراہیم پر، ملت ابراہیم پر ہوں، آپ تو ان کے خلاف، آپ تو ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ میری باتوں کو غور سے سنیے گا، میں قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں ملت ابراہیمی پر ہوں، یہ تو آپ نہیں ہیں، آپ تو جو ابراہیم علیہ السلام نے حلال کیا آپ اس کو حرام کر رہے ہیں، جو حرام کیا آپ اس کو حلال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کیا ہے، وابیلا مچا دیا، کہنے لگے حضور آپ آئین ابراہیم کے خلاف چل رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو شریعت یہود کے اندر، یہودا صاحبزادے تھے یعقوب علیہ السلام کے جس کی نسل یہ ہے، جو چیزیں حرام تھیں وہ آپ حلال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اونٹ کے گوشت کو انہوں نے حرام کر رکھا تھا اور آپ اس کو حلال کر رہے ہیں۔ اللہ نے وحی نازل فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اے حبیبی آپ سے کہتے ہیں بنی اسرائیل پر یہ حلال تھا، یہ حرام تھا، وہ حرام تھا، اس سے کہ فاتوا بالتوراۃ، جاؤ ذرا تورات تو لے کر آؤ، جہاں تورات میں نے وہی نازل کی وہ تو لے کے آؤ، فرمایا فتلوها ان کنتم صادقین، اور تورات میرے سامنے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو نہیں لائے تورات، نہیں لائے، انہیں نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات پہ اعتراض تھا، اللہ کی ہر بات پہ اعتراض تھا، اللہ کے فرشتوں پہ اعتراض تھا۔ یہ ایسی بدترین قوم تھی، ایسی دنیا کی ذلیل ترین قوم تھی جس نے اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ تصادم رکھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے ان کو دعوت بھیجی کہ بھی آئیے مل کے ہم تجارت کر لیتے ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی، ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے انتخاب کے لیے آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، بنو قینقاع میں بھیجا، یہود قبیلہ تھا، بنو قینقاع میں جب آپ نے بھیجا اس کو، اور آپ سردار کے پاس خط لے کے گئے، بنو قینقاع کے سردار جو تھے، اس کے پاس جب آپ خط لے کے گئے، اور اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے آگے سے کہا کہ لگتا ہے تمہارا رب محتاج ہو گیا ہے جو تم اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس آ گئے ہو۔ بات پہ غور کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا رب جو ہے معاذ اللہ
معاذ اللہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری اقتصادی حالت کو بہتر نہیں کر سکتا، نہ تم اب ہماری کمک کے محتاج ہو، تمہارا رب بھی محتاج ہے، تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر کے سامنے موجود تھے، آپ نے ہاتھ پکڑا، زور سے وہ کوسی گردن نے مارا اور ہمیں تیری جرت کیسے تو نے یہ بات کی؟ وہ یہودی سردار جو تھا سیدھا رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی نے مجھ پر حملہ کیا، مجھے زد و کوب کیا، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو محتاج کہا ہے۔ کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا، یہودی کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا، یہ آپ کے دوست غلط بات کرتے ہیں۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی تو اللہ نے وحی بھیج دی، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ تعالیٰ اس یہودی کے قول کو سن رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا قولو، یہ کہتا تھا ان اللہ فقیر، تمہارا رب فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم جو ہے غنی ہیں، تمہارا رب فقیر ہو گیا جو ہم سے اپنی اکانومی کی بہتری کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا قتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم تمہیں لکھا دکھائیں گے کہ تم نے میرے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے نا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات، تم نے رب کو فقیر کہا، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے نبی کو قتل کیا بغیر حق کے۔ نقول ذوقوا عذاب الحریق، ان قریب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کس دردناک عذاب کا مزہ چکھنے جا رہے ہو۔ ایسی قوم، بڑی نرگسیت کا شکار یہ قوم، نارسسزم، نرگسیت کا، خود پسندی کا، یہ قوم سب سے زیادہ خود پسندی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس قوم کی نیچر کو، اس کی سینس آف ایلیویشن کو، اس کی ایروگنس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ کتنی قوم جو ہے نرگسیت کا شکار، اتنی خود پسند قوم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قوم کہتی ہے مائدہ کی آیت نمبر 18، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور کہتے ہیں احباؤہ، اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تو ہم ہی یہودی ہیں، اور نصارہ، ہم سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں ہے۔ کل، اللہ فرماتے ہیں حبیب آپ ان سے ایک سوال تو کریں، پوچھے تو صحیح، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اتنے ہی اللہ کے بیٹے اور پسندیدہ تھے، اللہ نے تمہیں خنزیر اور بندر کیوں بنایا؟ تم پر عذاب کیوں نازل کیا؟ اگر تم اللہ کے لیے پسندیدہ ہو کیوں دیا؟ بل انتم بشر، تم بشر ہو، ممن خلق یغفر لمن یشاء، جو اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہ کہیں بھی قوم جو ہے، یہ کہیں بھی، اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا، اپنے نبی کی زبان اطہر سے ایک اور پیغام دیا، اور پیغام کیا تھا جی؟ فرمایا کل، اے فرمائیے حبیبی نے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، یہ کہتے ہیں نا اللہ کے بیٹے سب سے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، ان سے پوچھئے تو کیا خیال ہے یہ دار الآخرت اگر تمہارا ہے، آخرت اگر آپ کی تمہاری اپنی ہے، فرمایا عند اللہ خالصتاً، خالص تمہاری ہے، فرمایا من دون الناس فتمنوا الموت، حبیب نے کہ پھر موت کی تمنا کرے نا، کیوں نہیں کرتے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، جب آپ کہتے ہیں جنت میری ہے اور میری منتظر ہے جنت، اللہ رحمت سے آچے کو جاؤ موت کی تمنا کرو، اگر جنت تمہاری ہے، تم رب کے بیٹے ہو، رب کے پسندیدہ محبوب ہو، تو کہو نا پھر موت کی تمنا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تم صادقین، تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اے میرے محبوب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اور جنت ہماری، ان کے دل جانتے ہیں یہ کیا ہے، ان کے دل جانتے ہیں یہ کیا ہے، لِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، رب فرماتے ہیں اس کو میں بھی بخوبی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ایسی ظالم اور بدترین قوم ہے جس نے ایک دن میں 55 انبیاء کو شہید کیا، ایک دن میں 55 انبیاء کو شہید کیا، اتنی ظالم اور بدترین قوم ہے۔ ہمارے مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ اس کی رگوں میں خون کے بجائے یہود و نصارہ کی نفرت دوڑنی چاہیے، کو جا کے ہمیں سے دوستی مراسم راہ و رسم پڑھائیں، ایک ایک دن میں جو ہے انہیں اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث لیتے ہیں جی، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من عادهم قیلا، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں جہاد ہمیشہ جاری رہے گا، جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ قیلا اینہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جہاد کہاں ہوگا؟ فرمایا ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا، حدیث کے الفاظ غور سے سنیے گا۔ فرمایا قیلا اینہم، یا رسول اللہ جہاد کہاں ہوگا؟ قال فی بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، فرمایا یہ جہاد ہوگا بیت المقدس کے اندر، اکناف بیت المقدس، اور بیت المقدس کے ارد گرد جہاد ہوگا۔
یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی. میرے نبی نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی جہاد ختم نہیں ہوگا, یہ جہاد جاری رہے گا. وہ آپ نے جگہ بھی بتا دی جہاد کس جگہ پر ہوگا, اور آپ نے فرمایا امام بخاری کی حدیث نمبر 2925, آپ نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے میں اگر ایک دن باقی رہ جائے, دنیا ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ جائے, ایک دن باقی رہ جائے. آپ نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم, اگر ایک دن باقی رہے, آپ نے فرمایا لطول اللہ ذلک اليوم, اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا, اتنا لمبا فرما دے گا, بہت لمبا. حتی یقاتل آخر هذا امت الدجال, اور فرمایا یہاں تک کہ اس امت کے آخری دجال, یہ اسرائیل اور اس میں نکلنے والا دجال, یہاں تک کہ میرے نبی کی امت جو ہے فرمایا میری امت اس دجال کو قتل کرے گی اور یہودیوں کو قتل کرے گی. پوچھا کیلا اینا ہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ کہاں دجال اور کہاں یہ جہاد ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ جہاد قال فی بیت المقدس, یہ جہاد کہاں ہوگا؟ میں نے امام بخاری کی حدیث پڑھی, میں نے آپ کو نمبر بھی بتا دیا, میں نے آپ کو نمبر بھی حدیث کا بتا دیا. فرمایا جہاد کہاں ہوگا؟ فرمایا یہ جہاد بیت المقدس کے اندر ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا انتم شرقیہ نہر اردن وہم غربیہ, یہ آپ شرق کی طرف ہوں گے اور یہ غرب کی طرف ہوں گے. اور پھر آپ نے شاف حتی یخبط الیہودی من وراء الشجر والحجر, یہاں تک کہ یہودی درختوں کے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے. فیقول الشجر والحجر, اور شجر اور حجر کہیں گے یا عبداللہ, درخت بھی بولیں گے, درخت بھی بولیں گے اور پتھر بھی بولیں گے یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی, اے اللہ کے بندے میرے پاس آ جا, دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. ورائی تعال, آگے بڑھو اور اس کو ختم کر دو. یہ میں نے امام بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیبات, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا, اللہ مومنین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کب تک نہیں چھوڑے گا؟ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ناپاک کو پاک سے یا پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دے. ہم پاک ہیں, ہم پاک ہیں, ہم امت مصطفیٰ ہیں. یہ یہود و نصارہ ناپاک ہیں, یہ مشرکین ناپاک ہیں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ مومنین کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ مومنین کو, سورۃ آل عمران آیت نمبر 176, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان پاکوں کو ناپاکوں سے الگ نہ کر دیں. اور یہودیوں کا چوتھا مشن یا دو مشن جو ہے بیسک جو چیزیں, ایک تو تابوت سکینہ کو انہوں نے شور بچا رکھا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے, جب ہمیں مل جائے گا تو پھر ہماری بادشاہت ہو جائے گی. ایک تو ان کی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا, اور دوسرا یہ اپنے پورے علاقے کو اپنی میراث سمجھتے ہیں اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ واحد ریاست ایسی ہے, دنیا کی ذلیل ترین ریاست واحد ایسی ہے جس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہے, جس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر لکھا ہے, پارلیمنٹ کی پیشانی پر لکھا ہے اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے لے کے فرات تک ہے, تیری سرحدیں نیل سے لے کے فرات تک. ان کی پیشانی پر پارلیمنٹ پر لکھا ہے انہوں نے, یعنی انہوں نے اپنا ایجنڈا ظاہر کر دیا. یہ واحد ریاست ہے جو مذہب کے نام پر پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. صہیونی تحریک کا نقشہ جو ہے, اس نقشے کو آپ دیکھیں, یہ دریائے نیل سے مصر تک جاتا ہے, اردن پورا اس کے اندر آتا ہے, شام بھی آتا ہے, لیبنان بھی آتا ہے, عراق کا بڑا حصہ بھی آتا ہے, ترکی کا جنوبی علاقہ بھی آتا ہے, اور مدینہ منورہ تک حجاز کا بالائی علاقہ بھی اس کے اندر آتا ہے, جو ان کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے. یہ سب کو نکلنا چاہتا ہے, سب کو نکلنا چاہتا ہے. اور پارلیمنٹ میں انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں مصر سے لے کے نیل سے لے کے فرات تک تیری سرحدیں ہیں, اور اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں دیکھتا ہوں یہ بات کو ختم کروں, اس طرح بات کو سمیٹوں. اچھا جی, میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھی گیارہویں شریف ہے, ذکر نہ کروں تو بات نہیں بنتی. غوث الثقلین, امام الطرفین, امام التقا, بنقا, تاج الاصفیاء, قطب ربانی, شہباز لامکانی, قندیل دورانی. آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا, آپ ذرا یہ فرما دیجئے مجھے کہ بیت المقدس سید عمر فاروق کے بعد کس نے اس کو کنکر کیا تھا, کس نے فتح کیا تھا؟ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ 10 سال کے, ان کے والد کون تھے؟ نجم الدین, وہ مرید تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 10 سال کے بچے تھے تو آپ ان کو لے کے حاضر خدمت ہوئے.
شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس بچے کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ نجم الدین، میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا ایک اسلام کا بہت بڑا مجاہد بنے گا، تیرا بیٹا اسلام کا بہت بڑا مجاہد بنے گا۔ نور الدین زنگی وہ بھی شیخ کے مرید، مدرسہ قادریہ کے طالب علم، صلاح الدین ایوبی بھی مدرسہ قادریہ کے طالب علم۔ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مدرسہ قادریہ میں جہاں تفسیر فقہ حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی وہاں باقاعدہ ایک عسکری ونگ تھا، اس عسکری ونگ میں گھوڑ سواری، نیزہ بازی، اس کے بعد تلوار زنی، اس کے بعد تیراکی، تمام جنگی فنون و حرب سکھائے جاتے تھے۔ اور جو وہاں سے نکلتا تھا طالب علم وہ محدث بھی ہوتا تھا، فقیہ بھی ہوتا تھا اور مجاہد بھی ہوتا تھا۔ اور بیت المقدس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آرمی کے اندر 50% سے زیادہ مدرسہ قادریہ کے مجاہدین شامل تھے، شیخ کے مرید تھے، اور 25% جو تھے وہ مدرسہ نظامیہ کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ مجاہد موجود تھے جب انہوں نے اس کو فتح کیا۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیے، اور اس کے جو چیف ایڈوائزر تھے وہ تھے امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، یہ ان کے چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے۔ اور اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے محاصرہ فرمایا، حلب کو فتح کیا، آپ نے موصل کو فتح کیا، بیروت کو فتح کیا، پھر بیت المقدس کا محاصرہ کیا، 6 دن کے بعد آپ نے دعوت دی اس کو، بیلین تھا چیف آف آرمی سٹاف تھا، اس کو دعوت دی کہ آ جاؤ بغیر خون خرابے کے شہر میرے حوالے کر دو، یہ بیت المقدس میرے حوالے کر دو، نہیں مانا۔ پھر آپ نے اس کی دوسری طرف جا کے منجنیق سے پتھر پھینک کے اور قلعے کی دیوار کو گرایا، اندر داخل ہوئے اور آپ نے قبضہ کر لیا۔ اور جن لوگوں کا فدیہ قیدیوں کا نہ کوئی دے سکا تو آپ نے خود فدیہ ادا کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ نور الدین زنگی نے جب ممبر تیار کیا تھا نا، ممبر بیت المقدس کے لیے، کہا وہ خود اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا بیت المقدس کے اندر خود، اور فرمایا کہ ان کی خواہش پوری نہیں، یہ خواہش میں پوری کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 دن تک بیت المقدس کی صفائی کروائی اور اس کو عرق گلاب سے دھلوایا، اور دھلوانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ممبر بچھایا۔ اور جمعے کا وہ دن تھا، اور جمعے سے پہلے ہمارے مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں اس کے بعد سارے اس علاقے کے اچھے مؤذنین کو بلایا گیا اور ان سے قبل الزوال اذانیں دلوائی گئی۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا أَذَنَ الْمُؤْذِنُونَ قَادَتِ الْقُلُوبُ تَطِيرُ مِنَ الْفَرْحِ، اور جب اذانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی یوں لگ رہا تھا کہ سارے جرنیلوں کی اور لوگوں کی روحیں مجاہدین کی مسجد کے صحن میں رقص کر رہی ہیں خوشی کے ساتھ۔ جب وہ بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اتنا عظیم منظر تھا جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نشانیاں، تفصیل میں نہیں جاتا، وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر موجود تھیں۔ انہوں نے خود از خود بیت المقدس کھول کے آپ کے حوالے کر دیا۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں اندر تو اپنا لباس تو بدل لیں، آپ کو پتہ ہے امیر المومنین کے لباس پر کتنے بہمن تھے جو بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے۔ اور جب آپ کو کہا کہ آپ لباس تو بدل دیجئے، اور آپ کے حریف کیا سوچیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے بعد ڈھب کا لباس بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا لباس تو زمین کی چیز ہے، مجھے تو میرے رب نے آسمانی چیز روب اور دبدبا دیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اور سید عمر فاروق ایک شخص کے ساتھ بیت المقدس فتح کر کے داخل ہو گئے۔ وہ لوگ اور وہ منظر دیکھیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسلام ہمیشہ، جی میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام جو ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ زوالی الارض فرعید مشارقہ و مغاربہ، فرمایا اللہ نے ساری زمین کو لپیٹ کے میرے سامنے رکھ دیا، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور جہاں جہاں تک مجھے زمین دکھائی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری سرزمین پر جو ہے میری حکومت جو ہے وہ قائم، میری امت کی حکومت قائم ہوگی، وہاں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المیزان بید الرحمن، میزان جو ہے وہ میرے رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یرفع اقواما ویخفض آخرین الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت تک قوموں کو لڑتا پلٹتا رہے گا، کبھی کوئی قوم اوپر آ جائے گی، کبھی کوئی نیچے چلی جائے گی، لیکن بالآخر
کامیابی اور فتح جو ہے وہ میری قوم کے ہاتھوں میں ہوگی۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا، قیامت تک۔ اور فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ قوم رسوا اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ میری امت کو بیت المقدس دیکھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی میسر نہیں آئے گی، اور جس کسی کو تھوڑی جگہ بھی میسر آ گئی بیت المقدس دیکھنے کے لیے، فرمایا او قال خیر من الدنیا وما فیہا، اس کے لیے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ رسالت امام علیہ السلام نے جہاد کی خبر دی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت کے حوالے سے میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، شہداء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع دے دے کہ ہم واپس چلے جائیں، اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک بات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا بات کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے مَن يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا أَنَّا إِنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ، ہم نے واپس جا کے یہ بتانا ہے، ابو داؤد کی حدیث کا نمبر 2520، ہم سب ان کو یہ بتا کے آ جائیں کہ ہم شہداء سارے جنت میں زندہ، ہمیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ یا اللہ اتنی مہلت دے دے ہم شہیدوں کو ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں، ابو داؤد کی حدیث، اور صرف جا کے اپنے بھائیوں کو بتا کے آ جائیں کہ ہمارے بارے میں فکر نہ کرو، ہم جنت میں زندہ بھی ہیں اور ہمیں فی الجنت نرزق، اور ہمیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا انا ابلغهم عنکم، اے میرے بندوں گھبراؤ نہ، تمہارے ان ساتھیوں تک میں یہ پیغام پہنچا دوں گا کہ تمہارے بھائی شہداء جنت میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، شہداء زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جذبہ عطا فرمایا۔ آخری حدیث ہے کہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، جذبہ شہادت اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، ذوق شہادت، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ذوق شہادت عطا فرمائے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، وہ دنیا سے نفاق کی حالت میں رخصت ہوتا ہے، اس کی موت حالت منافقت پہ آتی ہے، جس کے دل میں جذبہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق سے بار بار ایک دعا کرتے تھے، یا اللہ موت مدینہ میں دے، اور کون سی موت دے؟ شہادت کی موت دے۔ صحابہ کہتے تھے کہ بات تو ڈھک کی کریں، شہادت مدینہ میں کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو آئے گی میدان کارزار میں آئے گی، وہاں جا کے شہادت دیجیے۔ وہ تو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میرا رب خالق و مالک ہے، چاہے موت بھی دے دے مدینہ میں شہادت بھی دے دے۔ وہی کچھ ہوا، تمنا تھے نا شہادت کی، موت بھی مدینہ میں آئی اور شہادت کی موت آئی۔ میں بس اسی بات پہ اپنا اکتفا کرتا ہوں جی۔ رسالت امام علیہ السلام کے سامنے امام بہقی کی حدیث ہے، عمر فاروق اس کے راوی ہیں، جنازہ آیا اور آپ جنازہ ادا فرمانے لگے، سیدنا عمر فاروق نے بازو تھام لیا، یا رسول اللہ آپ بھی سنیے گا، غور سے سنیے گا، یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیے، بالکل بڑی توجہ سے، بالکل میں یہ آخری 2 منٹ میں ہوں، یا رسول اللہ اس کا جنازہ مت پڑھائیے گا۔ اور آپ نے فرمایا عمر پہ جنازہ کیوں نہ پڑھاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ فاسق اور فاجر تھا، یہ کیا تھا؟ فاسق اور فاجر تھا، لہٰذا آپ جنازہ نہ پڑھائیے۔ رسالت امام علیہ السلام نے رخ کیا صحابہ کی طرف، فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی اسے اسلام کا کوئی عمل کرتے دیکھا؟ چند صحابہ نے یا رسول اللہ ہم نے اسے ایک دن دوران جہاد سرحد پر پہرا دیتے دیکھا ہے، ہم نے ایک دن اسے دوران جہاد سرحد پر ایک رات پہرا دیتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چوکیداری کرتا رہا ہے اس سرحد پر؟ فرمایا میں اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ آپ نے جنازہ بھی عطا فرمایا، آپ نے قبر پر مٹی بھی ڈالی، اور مٹی ڈالنے کے بعد فرمایا کہ اے صاحب قبر تیرے احباب تجھے اہل جہنم سے شمار کر رہے ہیں، میں اللہ کا رسول تجھے اہل جنت میں شمار کر رہا ہوں، میں تمہیں اہل جنت میں شمار کر رہا ہوں، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق سے فرمایا عمر لوگوں کے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ان کے اعمال کا مالک ان کا اللہ ہے، حساب اس نے دینا ہے، تم نے سوال کرنا ہے تو لوگوں کی فطرت پر سوال کیا کرو۔ یہ فطرت اسلام پہ تھا، اس نے ایک رات آپ نے فرمایا واللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر ایک رات سرحد پر پہرا دینا پڑ جائے نا، اور اسی رات لیلۃ القدر ہو، میں لیلۃ القدر کا مجھے بتا دیا جائے اور مجھے بیت المقدس کی سہولت بھی ہو، بیت اللہ کی سہولت بھی ہو، نہ میں بیت اللہ میں نوافل پڑھوں گا نہ بیت المقدس میں جاؤں گا، میں رات پہرا سرحد پر دوں گا، رات پہرا سرحد پر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جذبہ جہاد ہے اس کا شوق عطا فرمائے اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ المبین۔